کیا ایسے لوگ جو اپنے قائد سے وفا نہ کر سکیں اور صرف اپنی گردنیں بچانے کے لیے الطاف سے علیحدگی اختیار کر لیں اور یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے تو صرف اس لیے علیحدگی اختیار کی کہ وہ ملک دشمنی میں ملوث تھا؟ میں تم لوگوں سے میری معافی چاہتا ہوں، آپ لوگوں سے، اپنی ماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ ٹی وی دیکھتے رہے ہیں، جو لوگ اخبار پڑھتے رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ الطاف حسین نے 2007 کے اندر انڈیا جا کر اس ملک کے خلاف کتنی زہر افشانی کی تھی۔ اس وقت اس قوم کے وہ لوگ جو آج یہ دعویٰ کر کے الگ پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ الطاف حسین کیونکہ ملک دشمنی میں ملوث تھا اس لیے ہم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، بات یہ نہیں ہے اپنا سر بچانے کے لیے علیحدگی اختیار کی۔ اگر ملک دشمنی کی وجہ سے علیحدگی اختیار کرتے تو 2007 میں جب الطاف حسین ملک کے خلاف زہر افشانی کر رہا تھا اس وقت ان میں سے کوئی بھی بچہ نہیں تھا، اس وقت ان میں سے کوئی بھی پانی کو مم اور کھانے کو ہپا نہیں کہتا تھا، یہ فیڈر سے دودھ نہیں پیتے تھے، یہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے الطاف حسین کی وکالت کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ٹھاکر کے اٹھانے پر، رینجرز کے آپریشن کے بعد انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لی۔ جو لوگ اپنے محسن کے ساتھ جن کے نام کی کھاتے تھے، جن کے نام پر پہچانے جاتے تھے، اس سے بے وفائی کر سکتے ہیں تو تمہاری قوم سے وفا کریں گے؟ جو لوگ اس مہاجر لفظ کو ختم کر کے خوشی کا اور کامیابی کا اعلان کر رہے تھے، ایسے بدبخت لوگوں کو مہاجر قوم کا کوئی فرد ووٹ نہیں ڈالے گا۔ حرام ہے ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالنا جو مہاجر قوم کی شناخت تسلیم کرنے سے منع کر دے۔ اور کیا ایسے لوگوں کی سپورٹ ہونی چاہیے جو اپنے لیڈر سے وفا نہ کر سکے؟ ہم نے ماضی میں بھی اپنے علاقوں کے اندر چوکیداری نظام قائم کیا تھا، ہم پھر دوبارہ اپنے شہر کے اندر چوکیداری نظام قائم کریں گے، ہم پھر اپنے نوجوانوں کی ڈیوٹیاں لگائیں گے۔ اس شہر میں پھر کسی کی موومنٹ ہماری اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتی، ہمارے شہر میں پھر ہمارے نظام کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی۔ یہ بات کان کھول کر سن لیجئے، مہاجر ایک علیحدہ قوم ہے، اس کو بھی اقتدار میں حصہ چاہیے، اس کو بھی اس بات کے احساس کے لیے کہ اس کا اپنا صوبہ ہے، اس کو بھی ایک علیحدہ صوبہ چاہیے، اور یہ جدوجہد ہم ترک نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات آپ سب کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس صوبے میں جب تک اس کی تقسیم نہیں ہوتی، یہ صوبہ سندھ ہے، یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس سندھ کے اندر صرف 2 قومیں جو اس سندھ سے باہر نہیں جائیں گی، نہ سندھی مہاجر کو لڑ کر اس ملک سے، اس صوبے سے باہر نکال سکتا ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اور نہ ہم سندھی کو یہاں سے باہر نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ سندھی اور مہاجر 2 مستقل قومیتیں جو اس صوبے کے اندر آباد ہیں۔ کیا وفاق نے ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کی؟ اگر ہمیں سندھ کے اندر ملازمتوں سے محروم رکھا گیا تو کیا وفاقی ادارے اس کراچی میں کام نہیں کرتے؟ کیا کے پی ٹی اس کراچی کے اندر کام نہیں کرتا؟ کیا کسٹم کا ادارہ اس کراچی میں کام نہیں کرتا؟ کیا کسٹم کے علاوہ پی آئی اے اس کراچی میں موجود نہیں ہے؟ وفاق کے اندر اس قوم کے بچوں کو نوکری دے دیتے اگر آپ کو دکھ تھا کہ سندھ کے لوگ ان مہاجر عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہو، آپ کسی کے لیے نفرت کے بیج بو کر یہاں پر مستقل آباد قوموں کو لڑانا چاہتے ہو، جس کا میں مخالف ہوں۔ خرگوش کو پکڑنے کے لیے شکاری کتا لے کر کوئی شکاری کھڑا ہوا تھا، خرگوش کو دیکھا اور خرگوش کو دیکھتے ہی گلے سے پٹا نکال دیا اور وہ خرگوش کے پیچھے کتے نے دوڑنا شروع کر دیا۔ خرگوش بھاگتا رہا، کتا اس کے پیچھے بھاگتا رہا، آخر تھک ہار کے سانس پھول کے دونوں بیٹھ گئے۔ کتے نے خرگوش سے پوچھا، خرگوش تیری ٹانگیں بھی چھوٹی ہیں، میری ٹانگیں بھی بڑی ہیں، میری جسامت بھی بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود تو نے ہمت نہیں ہاری، تو بھاگتا رہا، مجھے شکست دے دی، میں تجھے پکڑ نہیں سکا، میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ خرگوش نے کیا سمجھے؟ بات مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ بات یہ ہے کہ خرگوش نے کہا کہ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا، تو کسی کا اعلی کار ہے، تجھے کسی نے گلے کا پٹا کھول کر چھوڑا ہے میرے پیچھے،
تو اپنے لیے نہیں بھاگ رہا تھا، اس کے لیے بھاگ رہا تھا. خرگوش بن جاؤ، اپنی بقا کی جنگ لڑو، اور اگر اپنی جگہ کی بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتے تو کتے مت بنو، کسی اور کا کتا بن کے اس قوم کو برباد نہیں کرو. بلاول بھٹو صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو لوگ مر کے یہاں دفن ہوتے ہیں وہ مقامی ہیں، اور جن کی لاش یہاں سے ان کے آبائی گاؤں جاتی ہے وہ غیر مقامی ہیں. تو یہاں پر کون لوگ ملازمتوں میں ہونے چاہیے؟ یہاں پر انتظامیہ میں کون ہونا چاہیے؟ جب تک مقامی لوگ یہاں انتظامیہ میں نہیں ہوں گے یہاں امن قائم نہیں ہو سکتا. اور آج کے بعد اس تحریک میں، اس مہار جدوجہد میں صرف اس قوم کے بیٹے، اس قوم کے بزرگ شامل نہیں ہوں گے، بلکہ اس تحریک میں آج کے بعد اس قوم کی مائیں، اس قوم کی بہنیں اور بیٹیاں بھی شامل ہوں گی.